پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. اور پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. فی الحال ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ڈاکٹر خالد فاروق ہیں پشاور سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. خالد بول رہا ہوں پشاور سے. جی ڈاکٹر صاحب سوال کیجیے گا. سیٹھی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے جی کہ جو 60 سالوں کی گھسی پٹی سیاست تھی جو دہشت گردوں کی اور مذہبی لوگوں کی, جو کہ ابھی ختم ہو چکی ہے اور پورے عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ جو روس کے خلاف یہ استعمال ہو رہے تھے وہ سیاست اب ختم ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی نواز شریف ان لوگوں کا ساتھ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ابھی تک اسی گھسی پٹی ہوئی سیاست میں پڑے ہوئے ہیں. شکریہ. جی شکریہ. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب اس قسم کی گھسی پٹی سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہ سیاست کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک موقع پرستی ہوتی ہے اور ایک پرنسپل سیاست ہوتی ہے. اگر آپ نواز شریف صاحب سے بات کریں تو وہ ساری پرنسپلز کی بات کرتے ہیں, مگر جب وہ یہاں پبلک میں آ جاتے ہیں تو پھر ہر قسم کی ان کو ایڈوائس ملتی ہے, اور پھر شہباز شریف جیسے یہ بری ایڈوائس لے کے یہ فضول قسم کا انہوں نے بیان دے دیا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی یہ ایکچوئل سوچ ہے. یہ بالکل میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ ان کی سوچ نہیں ہے, مگر جہاں وہ کھڑے تھے, جس ماحول میں وہ تھے, جن کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے, جن کو وہ نیوٹرلائز کرنا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے اس قسم کی فضول بات کر دی. مسلم لیگ نون سے زیادہ پرو امریکن پارٹی نہیں ہے اس ملک میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. اور یہ وہی پارٹی ہے جس کے پرائم منسٹر امریکہ میں کلنٹن کے پاس گئے تھے اور وہاں کارگل کے لیے معافی مانگنے گئے تھے, اور پھر کلنٹن کو انہوں نے کہا تھا کہ میری مدد کریں, ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. میاں صاحب بھی ٹیررزم کے خلاف ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی امن ہو. یہ مجھے پتہ ہے, میں یقین رکھتا ہوں اس چیز پہ. اور مگر ایسے ہمیشہ نہیں تھا. یہ 99 کے بعد میاں صاحب کو اس بات کا احساس ہوا. اور دوسری بات میں آپ کو کر دوں, میاں صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو اوور ملٹری, اسی لیے ملٹری ان کو پسند نہیں کرتی اب. اور تیسری بات میں آپ کو یہ کہہ دوں جس کے بارے میں مجھے ابھی کنفرمیشن نہیں ہے, اور میں ابھی بھی شک رکھتا ہوں, کیا یہ اصلی جمہوری سیاست کرنا چاہتے ہیں, یا اگر ان کو پھر پاور ملی تو یہ اسی طریقے کے ساتھ سیاست کریں گے جیسے انہوں نے پہلے کی تھی. میری یہ امید ہے پہلی بات کہ ان کو اس قسم کا مینڈیٹ نہیں ملنا چاہیے, 2/3 مینڈیٹ, ہیوی مینڈیٹ, اور ان کے دماغ خراب ہو جائے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر میجورٹی ملے تو اچھی سیاست کریں, میڈیا کو کریش نہ کریں, سول ملٹری بیلنس رکھیں, نیشنل سیکورٹی بھی سامنے رکھیں, اور باقی چیزیں بھی جو کرنی ہیں, معیشت اور جابز اور یہ ساری چیزیں یہ کرنی چاہیے. شیٹھی صاحب ہمارے ساتھ اسلم صاحب ہیں بھاول نگر سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی سوال کیجیے. سر سوال میرا یہ ہے کہ اگر گیلانی صاحب جا سکتے ہیں چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے یا مسئلے سولوشن کے لیے, تو کیا چیف جسٹس صاحب کیا کہتے ہیں جنرل صاحب کے پاس نہیں جا سکتے کہ این آر او پہ کسی طریقے سے عمل کرایا جائے؟ تھینک یو. کس کے پاس جا سکتے ہیں؟ کون؟ اگر وہ کہتے ہیں گیلانی صاحب جا سکتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس, تو کیا چیف جسٹس صاحب پتہ نہیں جنرل صاحب کے پاس کہتے ہیں کہ جا سکتے ہیں کہ نہیں این آر او پہ عمل کرانے کی؟ اچھا ان کا مطلب یہ ہے کہ جنرل کیانی کے پاس جی این آر او کے اوپر دیکھیے یہ پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف کارروائی کی تو سجاد علی شاہ, جہانگیر کرامت صاحب اس وقت آرمی چیف تھے, ان کے پاس گئے تھے, مگر جہانگیر کرامت صاحب نے چیف جسٹس کا مدد نہیں کی تھی. یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا سچویشن ہوگی اور فوج کیا فیصلہ کرے گی. اس لیے میں اس پہ ابھی کچھ کہنا نہیں چاہوں گا. میری اپنی یہ ویو ہے کہ فوج کو حکومت کا آرڈر فالو کرنا چاہیے. فوج کمز انڈر دا ڈیفنس منسٹری, جو حکومت کہے گی وہ کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کو اس ایریاز میں نہیں جانا چاہیے, اور کسی ادارے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ امپلیمنٹ کوئی چیز کرے حکومت کے خلاف. یہ پھر بہت مسئلہ بن سکتا ہے کہ آفٹر آل حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. شیٹھی صاحب یہ کچھ ایس ایم ایسز ہیں, یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ پرویز مشرف صاحب کے حق میں بہت سے ایس ایم ایسز آ رہے ہیں, کوئی 10 ایس ایم ایسز ایسے ہیں یہاں پر میرے سامنے, اور کراچی سے بہت سے ایس ایم ایسز ہیں. علی صاحب ہیں کراچی سے, انہوں نے کہا کہ the ground reality is that 90% of Karachiites are with پرویز مشرف. دیکھیے ایم کیو ایم از پرویز مشرف. میں اس وقت ذکر کرنا بھول گیا کیونکہ باقی بھی پارٹیز کی بات ہو رہی تھی, مسلم لیگ کی, مگر ایم کیو ایم تو مشرف صاحب کے ساتھ پہلے دن سے ہے نا. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے عشرت العباد صاحب کو گورنر بنایا تو ہم سب پریشان ہو گئے. ہم نے کہا ارے یار اتنے کرمنل کیسز ہیں ایم کیو ایم کے خلاف, اور انہوں نے راتوں رات بالکل ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کر لی ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ایم کیو ایم مشرف صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کے سخت پرابلمز رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. سیٹھی صاحب عادل احمد صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی عادل صاحب سوال کیجیے.
مفتی صاحب سے جلدی سے ایک سوال کا تجزیہ چاہوں گا. جی جی. آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کی ہے 70ویں ترمیم کی خاتمے کی اس مہینے کے اینڈ تک. تو شوکت ترین صاحب کے جانے کے بعد وزارت خزانہ کی اہم پوزیشن جو اس وقت نامینیشن میں خالی اب نہیں کی گئی ہے، وہ خالی ہے، وہ کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ 70ویں ترمیم کے خاتمے کے بعد مسلم لیگ نون کے جو وزراء تھے جنہوں نے پہلے اپنی پوزیشن چھوڑ دی تھی، اب اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا انتظار کر نہیں، میرا نہیں خیال جی ایسی کوئی بات ہے. میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی کوشش ہوگی کہ جیسے ہی 70ویں ترمیم کا بل پیش ہو جاتا ہے اور گورنمنٹ بیک ٹریک نہیں کر سکتی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ کریڈٹ دینے سے انکار کر دے گی. یہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرے گی کہ زرداری صاحب کو کریڈٹ نہ ملے اس ترمیم کا، اور یہ پھر محاذ رائی پھر شروع ہو جائے گی. یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا معاملہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جلدی الیکشن چاہیں گے. تو آج کل کی جو صورتحال ہے اگلے 6 مہینے معیشت کے لیے اتنے خطرناک ہیں. انفلیشن ہوگی، پاور شارٹیجز ہو رہے ہیں، ویٹ کی کرائسس بھی آ سکتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اگلے 6 مہینے میں آنا ہے. اور اس صورتحال میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب کو کہیں کہ آپ فائنانس منسٹر بن جائیں اور سارا جو بوجھ ہے وہ آپ کے کندھوں پہ آ جائے. یہ نہیں ہوگا. شیٹی صاحب کوئکلی میں ایس پڑھ دیتا ہوں. ایک یہ ایس ایم ایس ہمیں آیا ہے اسد صاحب کراچی سے. شیٹی صاحب ان یور اوپینین ہو از دا بیٹر لیڈر، نواز شریف، پرویز مشرف اور زرداری؟ دیکھیے مشرف صاحب نے اچھے کام بھی کیے تھے مگر آخر میں آ کے بہت سی گڑبڑ بھی ہو گئی جس کا وہ بھگت رہے ہیں آج، اور ہم بھی سب بھگت رہے ہیں وہ سب چیز کا. کاش کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ وہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ملک کہاں جاتا. معیشت 7% پہ چل رہی تھی، ہندوستان کے ساتھ امن کی بات ہو رہی تھی، کشمیر کا مسئلہ حل ہونے جا رہا تھا، میڈیا آزاد تھی، یہ سب کچھ زبردست چیزیں ہو رہی تھیں، مگر آخر میں آ کے یہ سارا ڈیریل ہو گیا. کیا ہم وہ وقت واپس آئے گا مجھے معلوم نہیں. شیٹی صاحب وقت ختم ہو گیا. ویسے ایک بات ہے کہ ڈی ایس پی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے بارے میں کو 12 ایس ایم ایسز میں پڑھ چکا ہوں، وہ ٹائم ختم ہو گیا آن ایئر نہیں کر، جس میں سے 10 ایسے ہیں جو ان کے حق میں ہیں. جی ہاں، مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ لوگ انہوں نے عوامی باتیں کی ہیں، اتھارٹی کو چیلنج کیا اور لوگ یہ پسند کرتے ہیں. اور جو آپ ڈیٹس کی بات کر رہے تھے اس پہ بھی کسی نے بڑا انٹرسٹنگ ایس ایم ایس کیا ہے. علی صاحب نے لاہور سے چلتے چلتے بتا دوں کہ دنیا بھر میں شیٹی صاحب آپ کو نہیں پتا، آپ جانتے ہیں کہ کورٹس ڈیٹ دیتی ہیں یا گائنوکالوجسٹ ڈیٹ دیتے ہیں، یہاں ہمارے ملک میں میڈیا ڈیٹس دیتے ہیں. جی ہاں، یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے. میڈیا کو ڈیٹس نہیں دینی چاہیے. یہ میڈیا کو انٹرونشن اس قسم کی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ سیاست میں پلیئر بن جائے. میڈیا کو تبصرہ کرنا چاہیے، بیلنس رکھنا چاہیے، ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے، اور پالیٹکس کے اندر پلیئر نہیں بننا چاہیے. شیٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. کل تک کے لیے رہنے دیجیے. اللہ حافظ.